اچھا، ایک سوال سے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک اپنی دفاعی ضروریات کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے سے خود کفیل ہونے تک کا سفر، یہ سفر آخر طے کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ٹینکوں، جہازوں اور میزائلوں کی تصویریں آتی ہیں نا؟ جی بالکل، بڑی بڑی جدید مشینیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی ان بڑی مشینوں کی نہ ہو، بلکہ اس چھوٹے سے شاید ایک نٹ بولٹ کو بنانے والی فیکٹری کی ہو جو جنگ کے دوران انہیں چلتا رکھتی ہے؟ تو آج ہم اسی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے سامنے ظہیر احمد میر کی کتاب ہے دی جنرلز آف پاکستان، اور اس سے کچھ اہم نکات ہیں۔ مصنف خود ایک آئینی وکیل ہیں اور 55 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، تو اس کتاب کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور یہ صرف ہتھیار خریدنے سے خود بنانے تک کا سفر، یہ اتنا بڑا ایک انقلابی قدم کیوں تھا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ دیکھیں دفاعی خود انحصاری کسی بھی ملک کے لیے ایک اسٹریٹجک سنگ میل ہوتا ہے۔ یہ صرف سامان خریدنے کے بجائے خود بنانے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ دراصل اپنی قسمت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کا اعلان ہے، جس کی گونج معیشت سے لے کر خارجہ پالیسی تک سنائی دیتی ہے۔ بالکل، اور کتاب کا ایک مرکزی نقطہ اسی تبدیلی کو ایک جملے میں بیان کرتا ہے۔ کبھی پاکستان دفاعی ساز و سامان درآمد کرتا تھا، آج خود بناتا ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر تو پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ بہت گہری بات ہے اس میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دفاعی انحصار خطرناک ہے، لیکن کتاب جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ اس کا نفسیاتی اثر ہے۔ یعنی آپ کی فوجی قیادت ہمیشہ ایک غیر یقینی کیفیت میں رہتی ہے کہ کیا بحران کے وقت انہیں پرزے ملیں گے بھی یا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف سامان کی عدم دستیابی کا خوف نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک بے بسی کا احساس ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا سب سے جدید لڑاکا طیارہ صرف اس لیے زمین پر کھڑا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ بنانے والا ملک سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہ پرزہ نہیں دے رہا۔ اوہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ کی قومی سلامتی کے اہم ترین فیصلے آپ کے دارالحکومت میں نہیں ہو رہے، بلکہ کسی اور ملک کے دارالحکومت میں ہو رہے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہی وہ احساس بے بسی تھا جس نے تبدیلی کی ضرورت کو جنم دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں؟ مطلب دوسرے ممالک سے خریدنے کا ایک فائدہ یہ بھی تو ہے کہ آپ کو ہمیشہ جدید ترین چیز ملتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے۔ خود بنانے میں تو وقت لگتا ہے، تحقیق اور ترقی پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا فوری طور پر بہترین ہتھیار خریدنا ایک زیادہ عملی آپشن نہیں تھا؟ بالکل، اور یہی وہ دوراہا ہے جس کا ہر ترقی پذیر ملک کھڑا ہوتا ہے۔ فوری طاقت یا پائیدار صلاحیت؟ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کی قیادت نے پائیدار صلاحیت کا راستہ چنا۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ کرائے کے ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے، لیکن اپنی خود مختاری کو ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا۔ ٹیکنالوجی میں وقتی طور پر پیچھے رہ جانے کا خطرہ مول لیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو انعام تھا وہ بہت بڑا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اسٹریٹجک خود مختاری، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کب، کہاں اور کیسے اپنی دفاعی صلاحیت استعمال کریں گے، بغیر کسی بیرونی اجازت کے۔ تو اگر انحصار اتنا بڑا خطرہ تھا اور خود انحصاری کا راستہ اتنا مشکل، تو پہلا قدم کس نے اور کیسے اٹھایا؟ کتاب ہمیں اس کہانی کے ایک مرکزی کردار سے ملواتی ہے۔ جی، اور وہ نام ہے ایوب خان کا۔ کتاب کے مطابق وہ صرف ایک فوجی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایک صنعتی ویژن تھا۔ صنعتی ویژن، یہ دلچسپ ہے۔ جی، انہوں نے اس مسئلے کو صرف فوجی اینک سے نہیں دیکھا، بلکہ ایک قومی معاشی مسئلے کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ حقیقی دفاعی طاقت صرف فوج کی تعداد یا ہتھیاروں کے معیار پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس ملک کی صنعتی گہرائی پر ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دو بہت بڑے اور ٹھوس قدم اٹھائے۔ کتاب میں ان کا خاص طور پر ذکر ہے ہیوی میکینیکل کمپلیکس یعنی HMC اور پاکستان آرڈننس فیکٹریز POF کا قیام۔ یہ صرف دو فیکٹریوں کے نام نہیں لگتے ہیں نا، یہ تو ایک پوری سوچ کا عملی ڈھانچہ ہے۔ بالکل، اور ان دونوں اداروں کو ایک ساتھ قائم کرنے کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی تھی۔ یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز یعنی POF کا مقصد تو فوری اور واضح تھا۔ کیا تھا وہ؟ فوج کے لیے گولیاں، مارٹر گولے اور بنیادی ہتھیار بنانا،
تاکہ روزمرہ کی ضروریات کے لیے باہر نہ دیکھنا پڑے۔ یہ دفاع کی پہلی لکیر کو مضبوط کرنے جیسا تھا۔ یعنی یہ زخم پر فوری مرہم رکھنے جیسا تھا، جو سب سے فوری ضرورت تھی اسے پہلے پورا کیا گیا۔ بالکل، لیکن ہیوی میکینیکل کمپلیکس HMC کا ویژن اس سے کہیں زیادہ بڑا اور طویل مدتی تھا۔ HMC کو آپ فیکٹریوں کی فیکٹری کہہ سکتی ہے۔ فیکٹریوں کی فیکٹری؟ جی، اس کا کام براہ راست ٹینک یا توپ بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ بھاری مشینری، بوائلر، ٹربائن اور پیچیدہ پرزے بنانا تھا جن کی ضرورت دوسری فیکٹریوں کو پڑتی ہے، چاہے وہ دفاعی ہوں یا سول۔ اچھا۔ مثال کے طور پر HMC نے پاکستان میں پورے کے پورے سیمنٹ پلانٹس اور شوگر ملز بنانے کی صلاحیت پیدا کی۔ یہ صنعتی ترقی کی بنیاد تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ایک طرف POF فوج کو گولیاں فراہم کر رہی تھی اور دوسری طرف HMC وہ بنیاد بنا رہا تھا جس پر مستقبل میں ٹینک اور بحری جہازوں کے پرزے بننے تھے۔ یہ تو شطرنج کی بازی جیسا ہے، جہاں آپ فوری چال بھی چلتے ہیں اور مستقبل کی جیت کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ یہ صرف 2 فیکٹریاں لگانا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا صنعتی جال بچھانے جیسا تھا، ایک ایسا نظام جہاں سے ہنرمند انجینئر اور تکنیکی ماہر نکل کر پورے ملک کی صنعتوں میں پھیلیں۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ابتدائی دنوں میں POF کے انجینئرز کو گولیوں کے خول بنانے کے لیے ایک خاص قسم کے پیتل کی کمی کا سامنا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مقامی بازاروں سے پرانے برتن اکٹھے کر کے انہیں پگھلانے اور مطلوبہ معیار کا مرکب بنانے کے تجربات کیے۔ واہ! یہ اس خود انحصاری کے جذبے کی چھوٹی سی مثال ہے کہ مسئلہ آنے پر باہر دیکھنے کے بجائے اس کا حل اندر سے نکالا جائے۔ یہ چھوٹی سی کہانی اس پوری بڑی سوچ کو سمجھا دیتی ہے، اور یہیں سے کتاب کا وہ طاقتور جملہ سامنے آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ایوب خان کا یقین تھا کہ سند ہی دفاع کی اصل ڈھال ہے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس وقت فوج کے اندر اس سوچ کی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی؟ عام طور پر فوجی قیادت فوری طور پر بہترین اور جدید ترین ہتھیار چاہتی ہے، نہ کہ 10 سال بعد بننے والی فیکٹری کا انتظار کرنا۔ یہ ایک فطری سوال ہے۔ کتاب براہ راست اس پر بات نہیں کرتی، لیکن اس دور کی فیصلہ سازی کے عمل سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہمیں امریکہ یا یورپ سے جدید ترین ٹیکنالوجی فوراً خرید لینی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہاں قیادت کے ویژن کا امتحان ہوتا ہے۔ ایوب خان کی سوچ یہ تھی کہ ایک مضبوط صنعتی بنیاد نہ صرف دفاع کو پائیدار بناتی ہے بلکہ معیشت کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ ایک سیمنٹ پلانٹ بناتے ہیں تو آپ صرف سیمنٹ نہیں بنا رہے ہوتے، آپ ہزاروں نوکریاں پیدا کرتے ہیں، آپ تعمیراتی شعبے کو فروغ دیتے ہیں اور ملک کی مجموعی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جی، اس طرح دفاعی خرچ صرف ایک خرچ نہیں رہتا بلکہ ایک سرمایہ کاری بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقی طاقت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ کارخانوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کی لڑنے کی صلاحیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک اپنی فوج کو مطلوبہ سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بنیاد رکھی گئی۔ HMC اور POF کی شکل میں 2 ستون کھڑے کر دیے گئے۔ کتاب میں کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ بعد کے سالوں میں اس بنیاد پر عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ خاص طور پر 1971 کی جنگ جیسے بڑے سانحے کے بعد، جس میں بیرونی سپلائی لائنز پر انحصار کی کمزوری کھل کر سامنے آئی ہوگی، کیا اس سوچ کو مزید تقویت ملی؟ بالکل۔ 1971 کی جنگ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس کے بعد یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا کہ اسٹریٹجک انحصار کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت 1970 کی دہائی میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا یعنی HIT کا قیام عمل میں آیا۔ HIT؟ جی، HMC اگر صنعتی بنیاد تھی تو HIT اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی پہلی بڑی دفاعی عمارت تھی۔ اس کا مقصد ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی اوورالنگ، مرمت اور پھر آخر کار انہیں ملک کے اندر ہی تیار کرنا تھا۔ تو یہ ایک منطقی اگلا قدم تھا، پہلے بنیادی صنعت، پھر اس پر مبنی ایک مخصوص اور پیچیدہ دفاعی صنعت۔ جی، اور HIT نے صرف پرانے ٹینکوں کی مرمت نہیں کی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ الخالد ٹینک جیسے جدید مین بیٹل ٹینک کو ڈیزائن اور تیار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
الخالد ٹینک کا نظام، یہ سب کچھ مقامی طور پر تیار کرنے کی صلاحیت اسی صنعتی بنیاد کی مرہون منت تھی جو ایچ ایم سی اور پی او ایف نے فراہم کی تھی۔ تو یہ دہائیوں پر محیط سفر کا نتیجہ تھا۔ بالکل۔ اور کیا اس صنعتی بنیاد کا کردار صرف روایتی ہتھیاروں تک محدود رہا؟ کیونکہ 1970 کی دہائی کے بعد پاکستان نے ایک اور بہت بڑے اور خفیہ منصوبے پر کام شروع کیا تھا، یعنی جوہری پروگرام۔ جی۔ کیا اس میں بھی اس صنعتی ویژن کا کوئی کردار تھا؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ جوہری پروگرام بظاہر ایک سائنسی منصوبہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا ہی ایک انجینئرنگ اور صنعتی چیلنج تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ کو یورینیم کی افزودگی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں انتہائی حساس اور تیز رفتار سینٹریفیوجز بنانے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خاص قسم کا سٹیل، انتہائی درست بیرنگ اور موٹریں درکار ہوتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ باہر سے درآمد کرنا ناممکن تھا؟ کیونکہ ہر طرف پابندیاں تھیں۔ صحیح۔ یہاں پاکستان کی وہی صنعتی بنیاد کام آئی۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے مقامی صنعت بشمول ایچ ایم سی اور دیگر نجی اداروں کے ساتھ مل کر یہ تمام پیچیدہ پرزے ملک کے اندر ہی تیار کیے۔ اگر وہ بنیادی صنعتی صلاحیت موجود نہ ہوتی تو جوہری پروگرام صرف کاغذوں تک ہی محدود رہ جاتا۔ یہ تو ایک حیران کن بات ہے۔ یعنی جس صنعتی بنیاد کا آغاز ٹینکوں اور گولیوں کے لیے کیا گیا تھا، اس نے بالآخر ملک کے سب سے بڑے اسٹریٹجک دفاعی منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے میں مدد کی۔ یہ تو اس ویژن کی دوراندیشی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہی سفر آگے بڑھ کر پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی پی اے سی تک پہنچتا ہے، جہاں JF-17 تھنڈر لڑاکا تیاری کی مشترک پیداوار کی گئی۔ ایک طیارہ بنانا شاید کسی بھی ملک کے لیے صنعتی صلاحیت کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایروڈائنامکس، میٹلرجی، ایویونکس اور سینکڑوں دیگر شعبوں میں مہارت درکار ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ JF-17 کا منصوبہ چین کے اشتراک سے تھا، لیکن اس کے ایئر فریم کے بڑے حصے، اس کی اسمبلی اور ٹیسٹنگ، یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت راتوں رات پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے ایچ ایم سی، HIT اور POF کا کئی دہائیوں کا تجربہ اور ان سے نکلنے والے ہنرمند افراد کا کردار ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی خود انحصاری کا سفر محض ایک خواہش نہیں، بلکہ ایک ٹھوس طویل مدتی منصوبے کا نتیجہ تھا۔ اس کی بنیاد ایوب خان جیسی قیادت نے HMC اور POF جیسے اداروں کے ذریعے رکھی، جنہوں نے فوری ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی کئی دہائیوں کے لیے ایک پائیدار صنعتی ڈھانچہ کھڑا کیا۔ اور اس سب کے پیچھے ایک واضح فلسفہ تھا کہ حقیقی دفاع سرحدوں پر کھڑی فوج سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ملک کے اندر چلنے والے کارخانوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں تھی۔ نہیں، یہ ایک قومی اور معاشی ویژن تھا جس نے نہ صرف دفاع بلکہ ملک کی مجموعی صنعتی ترقی کی راہ متعین کی۔ یہ ایک ایسی بنیاد تھی جس پر الخالد ٹینک سے لے کر ایٹم بم اور JF-17 جیسے منصوبوں کی عمارتیں کھڑی ہوئیں۔ یہ کتاب ہمیں اس سفر کی ابتدا اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں غور و فکر کے لیے ایک نیا سوال ابھرتا ہے۔ یہ سفر بھاری صنعت، سٹیل اور میکینیکل انجینئرنگ سے شروع ہوا تھا۔ آج کی دنیا سائبر وارفیئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرونز اور اسپیس ٹیکنالوجی کی ہے۔ بالکل مختلف دنیا ہے۔ تو اگر وہ بنیادی اصول آج بھی درست ہے کہ صنعت ہی دفاع کی اصل ڈھال ہے، تو آج کے دور میں اس ڈھال کی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ اگر آج کوئی قیادت ایک نئی بنیاد رکھنا چاہے تو وہ HMC اور POF کی جگہ کن اداروں کو قائم کرے گی؟ اس سفر کی بنیاد جنرل ضیاء الحق کے دور میں رکھی گئی۔ اس دور کی حکمت عملی کا مرکز چین اور یورپی ممالک کے ساتھ شراکت داری تھی۔ لیکن یہ صرف اسلحہ خریدنا تو نہیں تھا نا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر اصل تصویراتی تبدیلی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، مقصد صرف تیار شدہ سامان خریدنا نہیں تھا، بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی سطح پر پیداواری صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسی دور میں پاکستان دفاعی ساز و سامان درآمد کرنے والے ملک سے برآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ اوہ، یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یعنی محض ایک خریدار سے ایک فروخت کنندہ بن جانا۔ تو اس تبدیلی کا اثر صرف معاشی پر پڑا یا اس کے کچھ گہرے نفسیاتی اور تصویراتی اثرات بھی تھے؟
آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ محض ایک معاشی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ملک کی نفسیات میں تبدیلی تھی۔ دیکھیں، جب آپ صرف صارف ہوتے ہیں تو آپ کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، لیکن جب آپ خود چیزیں بنانے لگتے ہیں تو آپ نہ صرف خود کفیل ہوتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر آپ کی بات میں وزن بھی آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر مستقبل کی تمام ترقی کی عمارت کھڑی کی گئی۔ لیکن کئی ممالک ٹیکنالوجی کی منتقلی کے معاہدے تو کرتے ہیں، مگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے معاملے میں وہ کون سا خاص عنصر تھا جس نے ان معاہدوں کو محض خریداری سے بڑھ کر حقیقی خود انحصاری کی بنیاد بنا دیا؟ یہ ایک اہم قدم ضرور تھا، لیکن ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک مشروط خود انحصاری تھی۔ یعنی ٹیکنالوجی تو مقامی سطح پر آ رہی تھی، لیکن کئی اہم پرزوں اور مہارت کے لیے انحصار اب بھی بیرونی شراکت داروں پر تھا۔ اس دور کی کامیابی یہ تھی کہ اس نے اس انحصار کو تسلیم کیا اور اس سے بتدریج کم کرنے کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ بندی کی۔ یہ وہ چیلنج تھا جسے بعد کے دور میں حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، تو ضیاء دور میں خود انحصاری کی ایک بنیاد رکھی گئی، تو پھر اگلا منطقی قدم تو یہی ہوتا کہ اس بنیاد پر ایک بڑی عمارت کھڑی کی جائے، ہے نا؟ یعنی صرف پرزے جوڑنے سے آگے بڑھ کر مکمل طور پر اپنے سسٹمز ڈیزائن اور تیار کرنا۔ کیا ذرائع کے مطابق پرویز مشرف دور میں یہی ہوا؟ بالکل یہی ہوا۔ ذرائع اس دور کو پاکستان کے دفاع میں ٹیکنالوجی کا انقلاب قرار دیتے ہیں، اور اس انقلاب کی دو سب سے بڑی علامتیں تھیں: JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ اور الخالد ٹینک۔ یہ صرف نئے ہتھیار نہیں تھے، یہ پاکستان کی انجینئرنگ اور تکنیکی مہارت کا دنیا کے سامنے کھلا اعلان تھا۔ لیکن ایک منٹ، JF-17 کا منصوبہ تو چین کے تعاون سے تھا، ہے نا؟ تو اسے مکمل طور پر مقامی کامیابی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ذرائع اس شراکت داری کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق JF-17 منصوبہ مشترکہ پیداوار کی ایک شاندار مثال ہے۔ ضیاء دور کی شراکت داریوں نے جو اعتماد اور تجربہ فراہم کیا تھا، اسی کی بنیاد پر پاکستان اس پوزیشن میں آیا کہ وہ چین کے ساتھ برابر کے شریک دار کے طور پر اس منصوبے میں شامل ہو سکے۔ یہ صرف چین سے طیاریں خریدنا نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیزائننگ، تیاری اور مستقبل کی اپ گریڈیشن میں بھی مکمل طور پر شریک ہونا تھا۔ بالکل، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان اب پیچیدہ، جدید ترین دفاعی نظام خود تیار کرنے اور اسے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور الخالد ٹینک، اس کی کیا اہمیت تھی؟ کیا وہ بھی اسی طرح کی مشترکہ کوشش تھی؟ الخالد ٹینک کی کہانی تھوڑی مختلف ہے، لیکن اتنی ہی اہم ہے۔ یہ منصوبہ بھی چین کے تعاون سے شروع ہوا، لیکن اس میں مقامی طور پر تیار کردہ اجزاء کا تناسب بہت زیادہ تھا۔ اس نے پاکستان کو دنیا کے ان چند ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا جو اپنا مین بیٹل ٹینک خود بنا سکتے ہیں۔ تو یہ منصوبے صرف ہارڈ ویئر نہیں تھے، یہ قومی فخر اور اعتماد کی علامت بن گئے۔ تو پہلا مرحلہ سیکھنے کا تھا، اور دوسرا مرحلہ اس سیکھے ہوئے علم کو استعمال کر کے بنانے کا۔ اس نے یقیناً مستقبل کی سمت متعین کی ہوگی۔ اب ہم آخری مرحلے پہ آتے ہیں جو ہمیں موجودہ دور میں لاتا ہے، جس کا صحرا کتاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر باندھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے دفاعی شعبے کو ڈیجیٹل دور میں داخل کیا۔ اور یہ بندوق سے الگوریتھم تک کے سفر کا الگوریتھم والا حصہ ہے۔ یہ دفاع کے تصور میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اب جنگ صرف ٹینکوں، توپوں اور طیاروں تک محدود نہیں رہی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اب توجہ معلومات، ڈیٹا، سائبر اسپیس اور مصنوعی ذہانت پر مرکوز ہے۔ یہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن شاید سب سے خطرناک ہے۔ یہاں کچھ بہت جدید ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے، جیسے مصنوعی ذہانت یعنی AI، سائبر کمانڈ اور یہاں تک کہ بلاک چین سسٹمز کا بھی۔ اچھا، AI اور سائبر تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب میں بلاک چین کا سنتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً بٹ کوائن آتا ہے۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ کرنسی کی ٹیکنالوجی کا دفاع سے کیا تعلق ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن بلاک چین کی ٹیکنالوجی کرنسی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسے اس طرح سوچیں، بلاک چین ایک ڈیجیٹل رجسٹر کی طرح ہے جس میں ہر اندراج پر ایک ناقابل تبدیلی ڈیجیٹل مہر لگی ہوتی ہے، اور وہ پچھلے اندراج سے زنجیر کی کڑی کی طرح جڑا ہوتا ہے۔ اب ایک کڑی کو توڑے بغیر پوری زنجیر کو نہیں بدل سکتے۔
اچھا، تو اس کا عملی دفاعی استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بے شمار استعمالات ہیں۔ مثال کے طور پر دفاعی شعبے میں آپ ایک میزائل کو اس کی فیکٹری سے لے کر لانچ پیڈ تک ٹریک کر سکتے ہیں، اور اس بات کا 100% یقین رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ریکارڈ میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے۔ یعنی مکمل شفافیت اور سیکیورٹی۔ بالکل، یہ سپلائی چین میں سیکیورٹی کا ایک بالکل نیا درجہ ہے۔ اسی طرح حساس فوجی مواصلات یا انٹیلیجنس رپورٹس کو اس پر محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور وہ صرف مجاز افراد تک ہی پہنچیں۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ اور سائبر کمانڈ کے قیام کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ہیکر سے دفاع کے لیے ہے؟ یہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ سائبر کمانڈ کا قیام اس بات کا اعتراف ہے کہ سائبر سپیس اب باقاعدہ طور پر جنگ کا 5واں میدان ہے، زمین، سمندر، ہوا اور خلا کے بعد۔ 5واں میدان۔ جی، اور اس کا مطلب صرف دفاع کرنا نہیں، بلکہ اس میدان میں جارحانہ صلاحیت بھی پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کا مخالف کوئی ٹینک یا جہاز نہیں، بلکہ ایک کمپیوٹر وائرس یا پاور گرڈ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو آپ کا دفاعی ڈھانچہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تبدیلی پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو اسی نئے چیلنج کے لیے تیار کرنے کی کوشش ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں، ضیاء دور میں شراکت داری کے ذریعے صنعتی بنیادیں قائم ہوئیں، مشرف دور میں اس بنیاد پر جدید مقامی ہارڈ ویئر تیار ہوا، اور اب عاصم منیر کے دور میں ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں قدم رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور ذگائے اس پورے سفر کو پاکستان کی خود انحصاری کی کہانی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں دوسروں کے ساتھ مل کر سیکھا، دوسرے مرحلے میں اس علم کو استعمال کر کے خود چیزیں بنائیں، اور اب تیسرے مرحلے میں مستقبل کی ٹیکنالوجی کی قیادت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر دور پچھلے دور کی کامیابیوں پر کھڑا ہے۔ JF-17 نہ ہوتا تو شاید آج ڈرون ٹیکنالوجی پر وہ کام نہ ہو رہا ہوتا۔ الخالد نہ بنتا تو شاید آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ٹینکوں میں ضم کرنے کا نہ سوچا جا رہا ہوتا۔ کتاب کا اختتام بھی کافی پرجوش اور توجہ طلب ہے۔ مصنف اپنے تجزیے کا اختتام اس نعرے پر کرتا ہے: پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، خاص طور پر ایک دفاعی تجزیے کے آخر میں۔ کیا مصنف اس دعوے کی بنیاد صرف فوجی طاقت پر رکھ رہا ہے، یا وہ اس تکنیکی ارتقاء کو معاشی اور سفارتی طاقت کی علامت کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے؟ یہ نقطہ اہم ہے کیونکہ یہ کتاب میں پیش کیے گئے نقطہ نظر اور بیانیے کی عکاسی کرتا ہے۔ مصنف کا حتمی نتیجہ یہی ہے جو وہ اس پورے دفاعی سفر کے تجزیے کے بعد پیش کرتا ہے۔ اس جملے سے لگتا ہے کہ مصنف کے نزدیک 21ویں صدی میں کسی ملک کی طاقت کا پیمانہ صرف اس کی فوج کی تعداد نہیں، بلکہ اس کی تکنیکی جدت اور خود انحصاری کی صلاحیت ہے۔ بالکل۔ ان کے مطابق یہ دفاعی ارتقاء صرف فوج کو مضبوط نہیں کر رہا، بلکہ یہ ملک کے انسانی وسائل، اس کی صنعتی بنیاد اور عالمی سطح پر اس کی حیثیت کو بھی بلند کر رہا ہے۔ یہ اس امید اور اعتماد کو ظاہر کرتا ہے جو مصنف پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت جامع جائزہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکمت عملی وقت کے ساتھ بدلی اور ہر دور نے اگلے دور کے لیے بنیاد فراہم کی۔ یہ واقعی بندوق سے الگورتھم تک کا سفر ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ذرائع مکمل طور پر ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی کامیابیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب دفاعی حکمت عملی طبی ہتھیاروں سے نکل کر الگورتھم اور مصنوعی ذہانت کی طرف بڑھتی ہے، تو اس سے کون سے نئے اخلاقی اور تصویراتی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کا تعلق صرف فوجی طاقت سے نہیں، بلکہ جنگ کے دوران کنٹرول اور فیصلہ سازی کی نوعیت سے بھی ہوگا۔ جب ایک الگورتھم زندگی اور موت کا فیصلہ سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں کر رہا ہو، تو انسانی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے اور مشین کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا مستقبل میں ان ٹیکنالوجیز کو اپنانے والی تمام فوجی طاقتوں کو کرنا پڑے گا۔